کیا مرنے کے بعد انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اور اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو بے مقصد پیدا کی گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں پھر آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ کیوں تم خدا سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے؟ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 28 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ خدا کی معرفت کا بہترین راستہ اپنی اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی ذات کے ثبوت کے لیے لوگوں سے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ زندگی کی حامل اشیاء اور انسان سے ان کے تعلق کے بارے میں غور و فکر اور موت کے مسئلے پر سوچ و وچار انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر زندگی خود انسان کی طرف سے ہوتی تو اسے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ پہلے کیوں نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا اور پھر زندگی واپس لے لی جائے گی۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اب جبکہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بے جان چیز جاندار کیسے بن گئی، بس اسی سے سمجھ لو کہ قیامت کے دن تمہارا دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح ہوگا۔ مسئلہ حیات کی حقیقت تو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی، البتہ اس کے آثار انسان کے وجود میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حیات کے خالق کی حقیقت بھی قابل درک نہیں، لیکن اس کے آثار ہر ایک چیز میں نمایاں ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، عقل و فطرت کو بیدار کرنا تبلیغ و ارشاد کا بہترین انداز ہے۔ نمبر 2، موت و حیات کے بدلاؤں میں غور و فکر کرنا خداوند متعال کی ذات کے ثبوت کے لیے بہترین دلیل ہے۔ کنتم امواتن، خود شناسی مقدمہ ہے خدا شناسی کا۔ نمبر 3، خداوند عالم کی نظر میں موت و حیات کا مقصد ارتقائی مراحل کو طے کرنا اور منبع کمال کی طرف بازگشت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، مثنوی میں مولانا کہتے ہیں، جمادات سے مر کر نکلا بڑھنے والوں میں سے ہو گیا، نمو کرنے والوں سے مرا تو حیوانوں میں جا پہنچا، حیوان سے مرا تو انسان ہو گیا، بس تو میں کیوں مرنے سے ڈروں کہ میں کم ہو جاؤں گا؟ اب جب میں اس ملک سے پرواز کروں گا تو ایسی جگہ جاؤں گا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ خدا ہی ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے ان سب نعمتوں کو پیدا کیا ہے، پھر وہ آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں ترتیب دیا، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔
سما کا لفظ زمین سے اوپر کے خطوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی اس کا استعمال سطح زمین سے چند گز اوپر کے حصے کے لیے ہوا ہے، جیسے درخت کی شاخوں کے بارے میں، فرعها فی السما، یعنی اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ اسی طرح بادلوں کی بلندی کے لیے بھی لفظ سما یعنی آسمان بولا جاتا ہے، جن سے بارش برستی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، یعنی ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، سورہ قاف آیت نمبر 9۔ زمین کے کنارے کی فضائی حدود کے لیے بھی سما کا لفظ لایا گیا ہے، جیسے جعلنا السماء سقفا محفوظا، یعنی ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، معاف کرنے والے، عطا کرنے والے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور حاجات کو برلانے والے خدا کا انکار حیران کن ہے۔ نمبر 2، یہ کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ نمبر 3، نظام کائنات با مقصد ہے، اس کی تخلیق میں تدبیر اور حکیمانہ طریقہ کار فرما ہے۔ نمبر 4، اس مادی دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، یہ اور بات ہے کہ ہم کسی چیز سے استفادہ کرنا جانتے نہ ہوں۔ نمبر 5، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز مباح ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل کسی چیز کے مباح ہونے کو منع کر دے۔ نمبر 6، دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 7، انسان اس طبعی دنیا میں مطالعہ اور تخلیق سے ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعے دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے اور انہیں تسخیر کر لے۔ نمبر 8، زمین کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا سب کے لیے یکساں ہے۔ نمبر 9، یہ 7 آسمان جو متوازن کھڑے ہیں، ان میں ذرا سی بھی کجی اور نہ ہم آہنگی موجود نہیں۔ نمبر 10، زمین و آسمان کی خلقت اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 11، زمین اور 7 آسمانوں کی خلقت اللہ تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر دلیل ہے، جس کے بارے میں پہلے والی آیت میں ذکر ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ مرنے کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اللہ کی جانب پلٹایا جائے گا۔ اللہ کی معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ اپنی اور دنیا کی پیدائش میں غور و فکر کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو ہر چیز کا مقصد اور ہدف معلوم نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔